بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گئی کافی کوشش کے بعد بھی آپ لوگ کوئی بھی آن لائن نہیں ہو رہے ہو، تو اب میں نے یہ سوچا کہ بغیر ٹائم ضائع کیے میں کنٹینیو کر لوں اور ریکارڈ کر لوں، اور ریکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو عثمان کے تھرو مل جائے گی۔ اچھا، تو لاسٹ ٹائم ہم نے کمیونیکیشن کو سٹارٹ سے پڑھا کہ واٹ از دا رول آف کمیونیکیشن ان این آرگنائزیشن۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن کو دیکھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ دیر آر فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کمیونیکیشن کی ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر کہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اپ ورڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن از فرام ہائر اتھارٹیز ٹوورڈز دا لوور ورکرز۔ ٹھیک ہے جی، جو اوپر جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس سے جو آپ کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، دیٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن وڈ بی ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن۔ ہائیلی ڈائریکٹو ہوتی ہے، فرام سینئر ٹو سبارڈینیٹس، ٹو اسائن ڈیوٹیز، گیو انسٹرکشنز، ٹو انفارم، ٹو آفر فیڈ بیک، ٹو آفر ٹو گیٹ اپروول۔ جس طرح آپ ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں، وہ کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس نے کل آنا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹو ہوتی ہے، مطلب یہ ڈائریکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دوسرے کو بتاتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ڈائریکشن دیتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ سبارڈینیٹ کو دی جاتی ہے ڈائریکشنز۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ ڈیوٹیز ہیں، جیسے میں کہتا ہوں جی سی آر، آپ سی آر ہو جی، کلاس کا یہ فلاں بندہ سی آر ہے، تو یہ ڈیوٹیز لگا دی، میں نے اسائن کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کو انسٹرکشن دے دیتا ہوں میں، آپ نے کلاس میں جو ہے وہ آتا ہی آپ نے رجسٹر اٹینڈنس کا رجسٹر لینا ہے، اور اس میں آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے بچوں کی، کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ اس کو میں انسٹرکشنز دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، اس کو ہم ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس کے بالکل برعکس اپ ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب it is non-directive in nature, from down below to give feedback, to inform about progress, problem seeking approval۔ ٹھیک ہے جی، اب جس طرح ہم نے اپ ورڈ کمیونیکیشن کی بات کی، تو اسی طرح جو ہے ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوری، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کی ہم نے بات کی، تو اسی طرح اپ ورڈ کمیونیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ڈاؤن ورڈ میں ہم نے کہا کہ یہ اوپر جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان سے نیچے آتی ہے، تو اسی طرح یہ جو نیچے والے ملازم سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، یہ جب اوپر کی طرف کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں، یا کوئی اپنی پروگرس بتاتے ہیں، یا اپنا کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یہاں پر ان چیزوں میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو آپ ہمیں سارٹ آؤٹ کر کے دیں ان چیزوں کو، تو اس کمیونیکیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اپ ورڈ کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ یہ کلاس کے اندر یہی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے مینج ہو سکتی ہیں، تو اس کی سجیشن کو میں لے لوں گا اور اسے کہوں گا ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرح کی اس نے مجھے ڈائریکشن دی ہے فیڈ بیک کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اپ ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہیں جو سب آرڈینیٹ سے اوپر کی طرف آتی ہیں، اور اس میں
کیا ہے جی، اس میں فیڈ بیک ہو سکتی ہے، اس میں پرابلمس کی شیئرنگ ہو سکتی ہے، اور اپروول لیے جا سکتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ پروگرس بتائی جا سکتی ہے کہ ادھر تک ہم نے یہ چیز کمپلیٹ کر لی ہے جی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر آپ کلیئرلی اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکچولی یہاں پر آپ کو دکھائی ہوئی ہے ڈاؤن ورڈ اور اپ ورڈ کمیونیکیشن دکھائی ہوئی ہے کہ کیسے کن روٹس سے یہ ڈاؤن ورڈ اور اپ ورڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہم جب ڈاؤن ورڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، جس طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، پھر وائس پریزیڈنٹ ہے، پھر اے جی ایم جس کو ہم کہتے ہیں اسسٹنٹ مینیجرز جو ہوتے ہیں، اور پھر مینیجرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد سپروائزرز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فورمین نیچے کام کرنے والے آتے ہیں. اگر اسی کو ہم اپورڈ کمیونیکیشن کے لیے دیکھیں تو یہی فورمین جو ہے یہ اوپر سپروائزر کو کرے گا، سپروائزر جو ہے وہ مینیجر کو کمیونیکیٹ کرے گا، مینیجر جو ہے وہ اے جی ایم کو کرے گا، اے جی ایم جو ہے وائس پریزیڈنٹ کو کرے گا، اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو یہ اپورڈ کمیونیکیٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایک قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو ہم ڈائگنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. ڈائگنل کمیونیکیشن کیا ہے؟ دا شیئرنگ آف انفارمیشن امنگ ڈفرنٹ اسٹرکچرل لیول ود ان دا بزنس. فار ایگزامپل diagonal communication could involve higher levels management communicating to lower level. اچھا، ڈائگنل کے نام سے ظاہر ہے ڈائگنل جو ہوتا ہے یہ ضروری، جس طرح ہم نے پیچھے کہا کہ ایک اپ ورڈ کمیونیکیشن ایک ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے، یہ تو ایک خاص ترتیب کے تحت ہو رہی ہے نا، جس طرح ہم نے اس میں فگر میں بھی دیکھا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، اور پھر ڈائریکٹر ہے، پھر نیچے یہ ایک لیول میں آ جاتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر اسی تصویر میں ہم واپس جاتے ہیں تو میں ڈائگنل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈائگنل کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، اور یہ وائس پریزیڈنٹ اٹھ کر یہ مینیجر کو ڈائریکشنز دے رہا ہے، یا یہ مینیجر جو ہے وہ ڈائریکٹلی وائس پریزیڈنٹ کو فیڈ بیک دے رہا ہے، تو یہ ایک طرح کی ڈائگنل ہوگی. اور یہ اے جی ایم جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ نیچے سپروائزرز کو ڈائریکشنز دے رہا ہے، تو یہ ڈائگنل ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے جی. میں بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے کوئی اور پکچر بھی ہو. یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ ڈائگنل کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک مینجمنٹ ایک کمپنی اور یہ دوسری کمپنی. اب اس میں دیکھیں کہ جی یہ یہاں سے اس کو دے رہا ہے ڈائریکشنز، یہ یہاں سے یہ نیچے اس امپلائیز کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ والا ادھر دے رہا ہے، ادھر سے ادھر دے رہا ہے، یعنی کہ یہ مختلف لیولز کی آپس میں کمیونیکیشن ہے. لیکن ایک بات اس میں یہ ضروری یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کمیونیکیشن آپ کی ہو رہی ہے دیٹ کمز انڈر دی فارمل کمیونیکیشن، یہ انفارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فارملی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں وقت کو بچانے کے لیے ہم موسٹلی جو ہے وہ ڈائگنل کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیچ میں اس کے فلاں بندہ آ رہا ہے اس کو میں نے کہنا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ چھٹی لیں گے تو آپ اپلیکیشن لکھیں گے، آپ سی آر کو دیں گے، سی آر مجھے دے گا، میں اس کے اوپر سائن کروں گا، میرے سائن کے بعد وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس جائے گی، ڈائریکٹر صاحب اس کے اوپر سائن کریں گے، پھر وہ اس کے بعد وہ ایم ڈی کے صاحب کے پاس جائے گی، اور ایم ڈی صاحب اس کے اوپر سائن کریں گے، اور ایم ڈی صاحب کے بعد جو ہے وہ واپس ایڈمنسٹریشن میں جائے گی یہ اپلیکیشن. یہ اس کا صحیح ایک چینل ہے. لیکن آپ وقت کو بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، مجھ سے سائن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹ آپ جا کر ایم ڈی صاحب سے سائن لے لیتے ہیں اور واپس جا کے جمع کروا دیتے ہیں. یہ اب آپ نے کتنا بیچ میں سے کراس کر دیا، نہ آپ نے سی آر کو بیچ میں رکھا، نہ آپ نے ڈائریکٹر صاحب کو رکھا. ٹھیک ہے. یہ بیچ میں سے آپ نے نکال دیا. کیوں؟ آپ نے وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا لیا اور اپنا جو ہے وہ کام سیدھا کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈائگنل کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور یہ موسٹلی ہمارے ہاں یہی چلتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو یلو آپ کو دکھائی گئی ہے یہ ڈائگنل کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ یلو جو ہو رہی ہے یہ ڈائگنل ہے, اور یہ جو آپ کو یہاں پر ان ایروز میں دکھائی ہے جو اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ ایروز ہیں یہ آپ کی اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ جو ہے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, جس کو آپ دوسرے ورٹیکل کہہ سکتے ہیں, ورٹیکل کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. ورٹیکل میں دونوں آ جائیں گی, اپ ورڈ کمیونیکیشن بھی آ جائے گی اور ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن بھی آ جائے گی. اور اسی طرح جو یہ ہاریزنٹل ہے, ہاریزنٹل جو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, سیم لیول کے اوپر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, دو ڈپارٹمنٹ ان کے سیم مینیجرز کے درمیان میں اگر کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, دو مینیجرز کے درمیان میں, دو ڈپارٹمنٹس کے دو مینیجرز کے درمیان میں ہو رہی ہے, تو دیٹ وڈ بی ہاریزنٹل کمیونیکیشن, وہ ایک لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک سویپر کی سویپر کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو ہاریزنٹل, ایک ٹیچر کی ٹیچر کے ساتھ ہو رہی ہے ہاریزنٹل کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. اب یہ وہ یہاں پر ہاریزنٹل کی بات آ رہی ہے. دا فلو آف میسیج کراس فنکشنل ایریاز ایٹ اے گیون لیول آف آرگنائزیشن. اسپیسیفکلی ہاریزنٹل کمیونیکیشن occurs among co-workers during staff meetings and informal informational presentations throughout shift changes and among employees regardless of period time. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن جو ہے وہ بٹوین دا سیم کیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, سیم کیڈر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن کہلاتی ہے, چاہے وہ چائے پیتے ہوئے ہو, چاہے وہ کسی ورک شاپ کے اندر ہو, یا کوئی میسج آپ نے دوسرے کو لیگل میسج کوئی آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کے ذریعے ہو. بہرحال یہ سیم کیڈر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی اس کو ہم ہاریزنٹل کمیونیکیشن کہیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں جی, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہاریزنٹل کمیونیکیشن کے ایگزامپل دیے تھے. مارکیٹنگ مینیجر ہے, دوسرا جو ہے وہ بھی مینیجر ہے, چاہے وہ فائنانس کا ہے, تیسرا جو ہے وہ بھی مینیجر ہے, وہ آپریشن مینیجر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیم کیڈر ہے, کیڈر ان کا سیم ہوگا, تو اس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بیسیکلی کمیونیکیشن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں وربل اور ایک کو ہم کہتے ہیں نان وربل. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ وربل کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے. تو دا بیسس آف کمیونیکیشن از دا انٹریکشن بٹوین پیپل. وربل کمیونیکیشن از ون وے فار پیپل ٹو کمیونیکیٹ فیس ٹو فیس. Some of the key components of verbal communication are sound, words, speaking and language. ٹھیک ہے جی. تو verbal communication یہ ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس یوز کرتے ہیں, ساؤنڈس کو یوز کرتے ہیں, ورڈس کو یوز کرتے ہیں, بولتے ہیں اور کسی زبان کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ آپ کی verbal communication کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وربل کمیونیکیشن کی فردر دو ٹائپس ہیں, ایک ہے اورل اور ایک ہے ریٹن. ٹھیک ہے جی. اورل مطلب جو آپ بول رہے ہوتے ہو وہ آپ کی اورل کمیونیکیشن آ جاتی ہے, اور جو آپ لکھ کے دے رہے ہوتے ہو وہ آپ کی ریٹن کمیونیکیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وربل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. تو وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے, دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ایک آپ کے رائٹنگ پہ اور ایک آپ کی اورل. یعنی اس کی دو ٹائپس ہیں, ایک آپ کی اورل کمیونیکیشن ہے اور ایک ریٹن کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو نان وربل کمیونیکیشن ہے. اب نان وربل کمیونیکیشن کین بی بیسٹ ڈیفائنڈ ایز دا پروسیجر of communicating with a person or party without using any form of speech to grab an audience attention or to exploit a message. یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ وربل کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی آپ نے نہ کچھ لکھنا ہے اور نہ کچھ بولنا ہے, اس کے علاوہ آپ جو بھی
چیز استعمال کر کے اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہو اس کو ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل جیسے اس نے دیے وہ جسچرس. ٹھیک ہے. آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دس از نان وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نان وربل کمیونیکیشن, آپ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں, ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ ڈائریکشن, نان وربل کمیونیکیشن ہے. اینڈ لیسن, اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ نان وربل کمیونیکیشن از مور افیکٹو دین دی وربل کمیونیکیشن, کیونکہ اوور نان وربل کمیونیکیشن ہمارا اس کے اوپر اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوتا کہ ہم نان وربل کمیونیکیشن کو چھپا سکیں. وربلی ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن نان وربلی ہم کسی حد تک بول سکتے ہیں, اور نان وربل کو ہم چھپا نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے دین دی وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن ٹریولس فرام پرسن ٹو پرسن ان فیس ٹو فیس اینڈ گروپ سیٹنگس. سامنے بیٹھ کر جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو تو وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اٹ از دا پرائمری مین 75% آف مینیجریل کمیونیکیشن. موسٹلی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پرسن ٹو پرسن کے درمیان ہوتی ہے, فیس ٹو فیس, گروپ ٹو گروپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن, ٹھیک ہے جی, اس میں اور کہتے ہیں دا بلائنڈ اسپاٹ انفارمیشن از نون ٹو ریسیور بٹ ناٹ ٹو سینڈر. اس طرح دا فیکیڈ ہے انفارمیشن از نون ٹو سینڈر بٹ ان نون ٹو ریسیور. دا ان نون انفارمیشن از نون بائی ایوری ون, ان نون بائی ایوری ون. اچھا, یہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کی کچھ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. جو اس میں یوز کی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے بلائنڈ اسپاٹ. بلائنڈ اسپاٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ انفارمیشن دے رہا ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, جو اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکیا آپ کو لا کے خط دے دیتے ہیں. اب ڈاکی کو کیا پتہ ہے خط کے اندر کیا ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خط کے اندر کیا ہے, خط جب آپ پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیکنڈ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینڈر جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن ریسیور جو اس کو ریسیو کر رہا ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اور اس طرح ان نون ہے. ان نون میں دونوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ انفارمیشن کیا ہے. جب میسج کوئی ٹرانسفر کرنا ہے, فار ایگزامپل کوئی آپ کو میسج دیا جاتا ہے 1 2 3 4, اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ جا کے آپ بندے کو دے دیں, یہ کوڈ دے دیں. تو آپ کو تو نہیں پتا یہ 1 2 3 4 کیا ہے, آپ وہاں پہ جا کے بتا دیتے ہو. اب جو سن رہا ہے وہاں پہ اس کو بھی میں بھی نہ پتا ہو, اس کو آگے کہیں دینا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ان نون ہو جاتا ہے, ہر ایک کو ان نون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوڈ ہے. کوڈ کو ڈیکوڈ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو سینڈر اس کے بارے میں جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چل جاتا تب تک. ٹھیک ہے. تو ان نون جو ہے وہ دونوں کے لیے ان نون ہے. اچھا, اب کمیونیکیشن کے اندر بیریئرز کیا ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن میں خاص کر کے جو آرگنائزیشنز کی کمیونیکیشن ہے اس کے اندر بیریئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلا بیریئر ہے پروسیس بیریئر. پروسیس بیریئر کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز کہلوانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چینل اس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے. اب وہ چینل کو فالو کرتے کرتے آپ کے جو ہے وہ ہفتہ لگ جاتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی آپ ایک اپلیکیشن لکھیں, اس اپلیکیشن کو آپ عثمان صاحب کو دیں, عثمان صاحب اس کو جو ہے وہ ٹائپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ وہ نکلے گی, پھر اس کے اوپر میں سائن کروں گا, پھر اس کے بعد وہ عثمان صاحب کے پاس واپس جائے گی, عثمان صاحب پھر اس کو جو ہے وہ
دیں گے ڈائریکٹر صاحب کو دیں گے، ڈائریکٹر صاحب پھر جو ہیں اس کو اپنے پاس رکھیں گے، جب ایم ڈی صاحب آئیں گے تو ان کو دیں گے، تو ایم ڈی صاحب اس کو دیکھیں. تو یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. یا پروسیس کے اندر کہیں کمپیوٹر خراب ہو گیا، آپ کی وہ ٹائپ ہی نہیں ہو سکتی اپلیکیشن، تو بیریئر آ گیا. تو دس از کال ایکچولی پروسیس بیریئر، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل اب میں آپ کی کلاسز لے رہا ہوں، آن لائن کلاسز لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آن لائن فیسلٹی موجود نہیں ہوتی ہے، لائٹ کی چلی گئی، یا آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، یا آپ کی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ بیچ میں چلی گئی، تو دس از ایکچولی پروسیس بیریئرس، ٹھیک ہے. یہ پروسیس بیریئرز ہیں. تو اسی طرح کمیونیکیشن کے اندر یہ ہم بھی ایکچولی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، یہ کچھ انفارمیشنز ہیں جو آپ نے سینڈ کر رہا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلا بیریئر کیا آ رہا ہے؟ پروسیس بیریئر آ رہا ہے. پروسیس بیریئر میں آپ کو کمیونیکیشن میں دیری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہوتے ہیں فزیکل بیریئرز، ٹھیک ہے جی. فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں، سیمینٹک بیریئرز ہوتے ہیں، اور سائیکو سوشل بیریئرز ہوتے ہیں. آئی تھنک سو ہر ایک کو آگے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا، فزیکل بیریئرز میں کیا آ جاتا ہے؟ فزیکل بیریئر میں جیسے کوئی بندہ اس کو آواز ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آواز ہی نہیں آتی ہے اس کو، کیسے سنے گا اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں پیپر نہیں ہے جی، کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہے، وہ فزیکل بیریئر میں آ جائے گا. سیمینٹک بیریئر میں یہ آتا ہے کہ آپ کو ورڈز کی سمجھ نہ آئے، جو بولا جائے اس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، جو ایگزیکٹلی میننگز ہوتے ہیں. سیمینٹک مطلب جیسے میں بڑ کر رہا ہوں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ دیز آر دا سیمینٹک بیریئرز، ٹھیک ہے. سیمینٹک ایسا بیریئر ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، جس کے جو لفظ ہے اس کے معنی آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ سیمینٹک بیریئر میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ سائیکو سوشل بیریئرز آ جاتے ہیں. کس چیز کو آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کا جو آپ کا معاشرہ ہے وہ الاؤ نہیں کرتا اس چیز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہ سائیکو سوشل ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی اور ایسا پرابلم ہے، ڈپریشن کا شکار ہے بندہ، ہے سائیکو ہے، تو اس میں بھی وہ اس کو نہیں سن سکتا. یا پہلے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، پرابلم ہوا ہے، اس سے وہ ڈرا ہوا ہے، تو وہ دوبارہ اس کو پھر نہیں سنے گا کبھی بھی. تو اس طرح کے جو بیریئرز ہیں وہ سائیکو سوشل بیریئرز میں آ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو کمیونیکیشن کے اس کے علاوہ 7 C's جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کے اندر، یہ 7 C's جو ہیں یہ لازمی ہونے چاہیے. دیز آر مسٹ ڈیورنگ کمیونیکیٹنگ انفارمیشنس، ٹھیک ہے جی. جس میں کیا ہے؟ کمپلیٹنیس ہے، کہ سینٹینس آپ جب بھی بولیں، کوئی بات بولیں تو وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. پھر کنسائزنیس ہے، وہ جامع ہونا چاہیے. آپ کے الفاظ 4-5 الفاظ بھی جو ہیں ایسے ہوں جن کے اندر مجموع ہو بہت سارے الفاظ کا. جس طرح شاعر جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنے 2 مصروں کے اندر بہت بڑی بات کہہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا جہان کی باتیں اس میں سما سکتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسائزنیس، ٹھیک ہے. تو ایسی کنسائزنیس ہونی چاہیے. پھر کنسیڈریشن ہونی چاہیے، جس پارٹی کو آپ یہ بات بول رہے ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا میری اس بات کا مطلب وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی کہ اس میں لینگویج بھی آ جائے گی، اس میں لینگویج کے اندر الفاظ کا چناؤ بھی آ جائے گا کہ آپ کس طرح کے لفظ بولیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نیکسٹ پارٹی کو ہمیشہ کنسیڈر کریں گے کہ نیکسٹ پارٹی جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے، یا وہ کیسے اس کو بہترین سمجھ سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ ڈبل میننگ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل جو سنیں اور وہی اس کی میننگز بھی ہوں، تو دیٹ وڈ بی کلیئر، کنسیڈرڈ ایز کلیئر. کنکریٹنیس ہونی چاہیے. کنکریٹنیس یہ اس کو ہم کہتے ہیں، اگر اردو میں اس کو میں بولوں کنکریٹنیس کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہونا.
لکیر کا فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے ہے وہی ہے. اس کے ایبسٹریکٹ میننگ نہیں دیکھنے ہم نے. ایبسٹریکٹ میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اندازہ نہیں لگانا ہے اس کی تشریح نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تشریح میں جو چیزیں آئیں گی وہ نہیں آپ نے دیکھنی ہے، بلکہ کنکریٹنیس ہونی چاہیے. کنکریٹنیس کا مطلب یہ کہ جو میسج آپ کو ملا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کنکریٹنیس کہتے ہیں. پھر کورٹیسی ہونی چاہیے، مطلب زیادہ سخت الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کسی پہ ظلم جبر والی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر کریکٹنیس ہونی چاہیے، گرامیٹیکلی اس میں ایرر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے جو آپ لفظ بول رہے ہیں. اچھا، یہ ایک ماڈل پیش کیا گیا تھا کمیونیکیشن کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں شیئر ماڈل. ٹھیک ہے، شیئر ماڈل میں کیا ہوتا ہے جی؟ اسٹیٹ دا مین پوائنٹ آف یور میسج، ہائی لائٹ ادر پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس، assure the receiver's understanding, react to how the receiver's response, emphasize, summarize your main ideas. یعنی کہ شیئر ماڈل یہ ہے کہ آپ کوئی میسج دیتے ہو تو اس میسج میں آپ نے بہت مطلب پورا ایک کہانی آپ نے دی ہے، تو اس کہانی میں آپ کے مین پوائنٹس کیا ہیں وہ آپ نے کیا کرنے ہیں؟ ہائی لائٹ کر دینے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں وہ میرا جو سامنے بیٹھا ریسیور ہے، جس طرح فار ایگزامپل آپ میرے اس وقت ریسیور ہو، تو میں یہ ایشور کروں گا کہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہیں کہ نہیں سمجھ آئی. جیسے کلاس ہم لیتے ہیں تو اکثر ٹیچرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ہاں جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو اگر ہمیں 2-3-4 اسٹوڈنٹس بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی سمجھ آئی ہے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی کلاس کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ایشور کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے. پھر ریئیکٹ ٹو ہاؤ دا ریسیورز رسپانس. ٹھیک ہے، پھر فار ایگزامپل اگر میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں بات، کوئی کہتا ہوں کہ یار یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آپ اپنے الفاظ میں آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے. جیسے میں آپ سے ابھی پوچھ لیتا ہوں کہ جی ڈائگنل کمیونیکیشن مجھے ذرا بتائیں کہ میں نے کیسے بتائی تھی آپ کو. اب اگر کوئی بچہ اگر اس کو ڈائگنل کمیونیکیشن کو ہاریزونٹل کمیونیکیشن کے ساتھ اگر مکس اپ کرے گا تو میں ریئیکٹ کروں گا. پھر ٹھیک ہے، میں اس کو ریئیکٹ کروں گا، اور ضروری ہے ریئیکٹ کرنا. یہاں پر یہ جی ریئیکٹ ٹو ہاؤ دا ریسیور رسپانس، اس پہ ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر وہ صحیح بولے گا تو تب بھی میں ریئیکٹ کروں گا، اگر وہ غلط بولے گا تب بھی میں ریئیکٹ کروں گا. دونوں طرف سے ریئیکٹ کروں گا. اگر وہ صحیح بولے گا تو میں اس کو شاباشی دوں گا، اور اگر وہ غلط بولے گا تو اس کو صحیح کروں گا. دونوں چیزوں میں ریئیکٹ کرنا ہے. emphasize, summarize your main ideas. اور لاسٹ میں جب آپ اپنی بات کو ختم کر لیں تو آپ آخر میں بات کو سمرائز کریں، اپنی بات کو ایمفسائز کریں، اس میں جو مین پوائنٹس ہیں ان کو دوبارہ سے بول دیں. ٹھیک ہے جی. اور سب سے امپورٹنٹ کمیونیکیشن کے اندر یہ کسی کی آپ دیکھ لیں، دا فلاسفر ایپکٹیٹس اسٹریس دا پاور آف لسننگ ان دس کوٹ. ایک کوٹ دیا ہے یہ بندے نے، اور اس نے بتایا ہے کہ کسی کو سننا کتنا ضروری ہے. نیچر گیو اس 1 tongue and 2 ears so we could hear twice as much as we speak. کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک زبان اور 2 کان دیے. زبان ایک دی ہے اور کان 2 دیے. کان 2 کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ سنیں اور کم سے کم بولے. ٹھیک ہے جی. ایکٹیو لسننگ از دا کی. یہ ایک پہلی ہے جی. یہ میں آپ سب لوگوں کو یہ ایک دے رہا ہوں، اسائنمنٹ دے رہا ہوں. یہ آپ نے مجھے پہلی سلجھا کے بتانی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں یہ درخت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جھولے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں. یہ ذرا مجھے پہلی آپ نے سلجھا کے دینی ہے.
اور بلکہ اس کو آپ اس کو اس طرح کریں کہ رائٹنگ میں اس کو لکھ لیں اپنے پاس اس کا آنسر، اور پھر آپ مجھے بھجوا دیں. اور آپ کے پاس ٹائم ہے 5 دن اس کے. ٹھیک ہے جی، 5 days میں آپ کو دے رہا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. ٹھیک ہے جی، اور تھینک یو ویری مچ. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.